بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، بلو اکانومی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. یہ سمندر کے اندر قدرتی وسائل کا معیشت کے لیے استعمال کے حوالے سے اس پہ بات کی جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد محمود صاحب، ستارہ امتیاز ملٹری کموڈور ریٹائرڈ ہیں اور وائس چانسلر ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور میں. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے بلو اکانومی پہ اور ملک کے لیے اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈائیلاگ میں خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، بلو اکانومی کا تصور کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیجئے اور ہمارے ملک کی معیشت پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کے استعمال سے اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیے، وہ معیشت جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، جی، چاہے وہ شپ بلڈنگ ہے، شپ بریکنگ ہے، وہ پورٹ انفراسٹرکچر ہے یا میری ٹائم انفراسٹرکچر الانگ دی پوری کوسٹ کے ساتھ ساتھ جو بنا ہوا ہے، اس میں ہاربرز ہیں، یہ تمام ریلیٹنگ، چاہے وہ فشنگ ہے، جو انڈسٹری سمندر سے ریلیٹنگ ہے، اس سے حاصل ہونے والی جو معیشت ہے، اس تمام کو اگر آپ انکمپسنگ کریں تو ہم اس کو بلو اکانومی کا نام دیتے ہیں. جو سمندر سے انکلوڈنگ جو ٹرانسپورٹیشن ان دا سی ہے وہ بھی. جی، جو شپس کی موومنٹ ہے، بیکاز امپورٹ ایکسپورٹ جتنی بھی ہے وہ وایا سمندر ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو کارگو شپس چلتے ہیں، ایون جو پیسنجر لائنرز چلتے ہیں، جو آئل ٹینکرز چلتے ہیں، ان سے حاصل ہونے والے جو زر مبادلہ ہے، وہ سارے کا سارا پھر اسی میں بلو اکانومی میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. بلو اکانومی کا ہماری اوور آل معیشت میں کتنا شیئر ہے اور اس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جتنا شیئر اس کا ہونا چاہیے، انفارچونیٹلی وہ پاکستان نہیں ہے. وہ مجھ سے اگر آپ ریئلسٹکلی پوچھیں تو ہم ایک میری ٹائم نیشن ہیں جی، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بینیفٹ جو ہم بینگ اے میری ٹائم نیشن سمندر سے اکرو کر سکتے ہیں، وہ ان پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی. بڑی بدقسمتی. وہ اس وجہ سے اس کا کوئی خاص شیئر نہیں ہے. لیکن اگر اس پہ توجہ دی جائے، جو وہ اکانومی جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، تو پاکستان کی جو فرجائل اکانومی ہے یہ ٹرپل ہو سکتی ہے. جو ابھی اب صرف بلو اکانومی کا آسپیکٹ یوز کر کے ہم. جی بالکل ایسا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ایگزامپل لکھ دیتا ہوں کہ جو سمندر میں ہمارا ٹوٹل ایریا ہے وہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. اور یہ ایریا ہے بگر دین پنجاب اور کے پی کے ٹوٹل ایریا کو اگر آپ اکٹھا کریں تو اس سے بڑا ایریا ہے. تو اس میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ ہم نے نکالنے ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے، ان سے ہم نے ارننگ کرنی ہے. وہ پیسے پھر پاکستان کے کام آئیں گے. آپ اس میں دیکھیں نا، ہم نے تو ان تمام چیزوں کی بات کر لی کہ جو آپ کو سرفیس آف دی سی پہ نظر آتے ہیں، لیکن سمندر کی تہہ میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں، منرل مائنز، آئل، گیس، فشری، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نکال کے استعمال کر سکتے ہیں. سی ویڈ ریسورسز ہیں، ان کو کر سکتے ہیں. ایون جو ویوز انرجی ہے اس سے بجلی پروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے جو پھر ہم پیسے ارن کریں گے اس سے پاکستان کے حالات بالکل بہتر ہو سکتے ہیں. 1000 میل کی کوسٹل لائن بھی تو ہے نا. تو یہ میری ٹائم نیشن کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کیا ہے جی؟ کہ ساری نیشنز تو میری ٹائم نیشنز نہیں ہو سکتی. جس کنٹری کے ساتھ سمندر ٹچ کرتا ہے، اچھا جی، وہ اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ لکی کنٹریز ہیں. دیٹ از دیئر گڈ لک. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے پاکستان پہ بھی کہ الحمدللہ پاکستان میں بھی سمندر ٹچ کرتا ہے ہمارے بارڈر لائن کو، اور ہماری جو کوسٹ لائن ہے وہ 1000 کلومیٹر سے بڑی ہے. اور اگر 1000 کلومیٹر بڑی کوسٹ لائن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو اس میں آپ کو پورٹ بنانے کی ضرورت ہے، پورٹس انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو پہلی پورٹ ہمارے پاس کے پی ٹی ہے وہ بھی 100 ایئرز اپنے پورے کر چکی ہے. 1882 میں کہیں وہ بنی تھی پورٹ. اس کے بعد جو دوسری پورٹ ہم نے بنی وہ 70s میں بنی ہے، آگے پورٹ قاسم جو ہے ہماری. اور جو تیسری پورٹ ہے گوادر پورٹ، وہ آگے 2003 میں ابھی بنی ہے. تو ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی، اور ہم نے جو پوری ہماری کوسٹل بیلٹ ہے اس پہ جو پورٹس بننی چاہیے تھی وہ نہیں بنی. تقریباً کوئی 14 پوائنٹ ایسے ہیں جو آلریڈی ریکگنائزڈ ہیں، جو بالکل پورٹس بنانے کے قابل ہیں، جہاں پہ نیچرل انفراسٹرکچر، نیچرل ان کی کنٹورز اویلیبل ہیں، جہاں پہ پورٹس ڈیولپ ہو سکتی ہے.
لیکن چونکہ ہم سمندر کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو وہ پورٹس بھی ڈیولپ نہ ہو سکیں پاکستان میں. اور دیکھیں جب بھی ہم سمندر کی طرف بات کرتے ہیں نا تو ہم ایک بلائنڈ آئی کی طرف سمندر کی طرف دیکھتے ہیں یا بند آنکھ سے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں. ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سی بلائنڈنس. پاکستان میں جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ ساری کی ساری لینڈ اورینٹیڈ ہیں, لینڈ کو فوکس کر کے بنائی جاتی ہیں اور شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی جاتی ہیں. اگر آپ سمندر پہ توجہ دیں اور کم از کم اپنا پورٹ کا انفراسٹرکچر ہی ڈیولپ کر دیں, لانگ دی کو جو 1000 کلومیٹر کی بڑی ہماری کوسٹ لائن ہے, تو تھنگس ول چینج. ٹوٹلی اگنور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا اگنور کیا گیا ہے, ٹوٹلی اگنور کیا گیا ہے. لیکن یہ جو گوادر ہے, یہ تو کہا جاتا ہے کہ گوادر پہ وہ لیٹسٹ ساری انفراسٹرکچر, وہ ساری سہولیات دی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد کے کسی نیبر کنٹری کے پاس بھی نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ سی پیک پہ بھی آپ نے ایک بک جو بلو اکانومی اور سی پیک لکھی ہے, اس کا حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی جی بالکل, جو یہ میری بک ہے بلو اکانومی, یہ بڑے آج کل فیمس ہے, بڑے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ پہلے دن اس کی 1000 کاپیز جو تھی مارکیٹ میں بالکل ہوئی, ڈلیور ہوئی ہیں, ان لوگوں نے اس کو لیا اور اس کو بڑی توجہ دینا شروع کی ہے. اس میں سی پیک کا بھی پوری ڈیٹیل سے ذکر ہے اس بک میں. اور اس میں جو آپ نے بات کی گوادر پورٹ کی, جی گوادر پورٹ کی 2-3 چیزیں بڑی فیمس ہیں. ایک تو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے, جی وہ اس طرح لوکیٹڈ ہے اگر آپ اسٹیٹ آف ہرمز میں انٹر ہوں جہاں سے میجر آئل نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے گلف کنٹری سے جتنا بھی آئل ہے پورے دنیا میں وہ جاتے ہیں آئل ٹینکرز کے ذریعے. تو یہ گیٹ وے ہے, اسٹیٹ آف ہرمز کا جو گیٹ وے ہے یہاں پہ گوادر ہے. یعنی یہاں سے گوادر سے ہر ایک نے گزر کے جانا ہے. ایک تو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. دوسری جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ہم ایک چیز سے نوازا ہے وہ یہ ڈیپ سی پورٹ ہے. یہاں پہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے سمندر کے اس علاقے میں, گوادر میں. تو یہاں پہ بڑے شپس بھی لگ سکتے ہیں. تو جب بڑے شپس لگیں گے تو اس کو ہم ٹرانسشپ پورٹ کے نام دیتے ہیں. یعنی بڑے شپس لا کے ایز اے مدر شپ وہ سامان لا کے یہاں پہ آف لوڈ کریں گے, پھر چھوٹے شپس یہاں سے وہ سامان لے کے ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں گے. تو یہ ہب آف ایکٹیویٹی بننے جا رہا ہے. تو پوری دنیا کا اس لیے فوکس ہے اس کے اوپر گوادر پہ کہ یہ ایک بہت بڑی پورٹ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ. بٹ میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ پوری جو 1000 کلومیٹر کی ہماری کوسٹ لائن ہے اس پہ 1 2 4 نہیں 15-20 پورٹس بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ امیڈیٹ فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری جو بلو اکانومی ہے اس کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ جہاز نہیں ہیں. ہم سے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں ان کے پاس جو ہیں بڑے بڑے شپس ہیں. اس کا کیا اثر ہے ہماری اکانومی پہ اور کیا فوائد اس کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ پاکستان کی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری 98% سمندر کے ذریعے ہوتی ہے. اس کا مطلب سمندر میں شپس چلنے چاہیے. اب اگر آپ 70s کی بات مجھ سے کرتے ہیں تو پاکستان میں 73 شپس رجسٹرڈ تھے PNSE کے پاس, پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے پاس. وہ وقت کے ساتھ ساتھ شپس کو بڑھنا چاہیے تھا, بجائے وہ شپس انکریز ہوتے ایک ایسے زوال کی طرف ہم جانا شروع ہوئے کہ وہ شپس ڈکریز ہوتے 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 ان کی اسٹرینتھ صرف 9 رہ گئی پاکستان میں. 9 جہازوں سے اس ملک کا امپورٹ ایکسپورٹ تو نہیں ہو سکتی تھی. اب 2 اور انہوں نے لے لیے تو تقریباً 11 شپس ہیں. اور اب بھی جتنے بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں ایک خاص پرسنٹیج ہے جو ہمارے اپنے جہاز لے کے باہر جاتے ہیں یا باہر سے سامان لے کے آتے ہیں. باقی تو سارے جہاز یہ چارٹرڈ ہیں ان کے پاس. اور جب کوئی چارٹرڈ جہاز آپ بحری جہاز کرتے ہیں یا کسی اور کمپنی کا آپ لیتے ہیں اس کے تھرو آپ اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا اپنے سامان کی ترسیل کرتے ہیں جب ان کے تھرو, تو بڑی ہیوی اماؤنٹ پھر آپ نے ان کو دینی ہوتی ہے بطور رینٹ, اور وہ ڈالرز میں دینی ہوتی ہے. تو پاکستان میں ڈالرز کی کیا صورتحال ہے وہ دیکھیں, اور وہ ہم تقریباً کوئی 5 بلین 5 ارب روپے 5 ارب ڈالرز جو ہیں وہ ہم اس مد میں دیتے ہیں اینولی. اچھا وہ کیوں نہیں لوگ یہاں رجسٹر کرواتے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کے شپس آنر ہیں, جو پاکستانی ہیں جنہوں نے خود شپس خریدے ہیں, وہ بھی جا کے اپنے شپس باہر ڈفرینٹ کنٹریز میں رجسٹر کراتے ہیں. دبئی میں, پناما میں, مالٹا میں. پاکستان میں رجسٹر نہیں کرواتے بیکاز جو ہماری پالیسیز ہیں وہ ان فرینڈلی ہیں. پالیسی ہوتی ہے انویسٹر فرینڈلی پالیسی, تاکہ رولز اور ریگولیشنز میں پھنسایا ہوا ہے اس کو. اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے, علی حیدر زیدی صاحب جو منسٹر آف پورٹ اینڈ شپنگ ہیں, انہوں نے توجہ دینا شروع کی ہے اس کی طرف. تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنی شپس کی رجسٹریشن کی پالیسی اناؤنس کر دی ہے.
اب نیکسٹ 30 ایئرس تک انہوں نے ٹیکس فری کر دیا ہے. اچھا جی. جب اس انڈسٹری کو ٹیکس فری کیا ہے, جو میں نے ریکمنڈیشن بھی تھی اس کتاب میں, تو وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہ لیں. اچھا, تو میرا کوشچن ہے تو پہلے کون سا ٹیکس لے رہے تھے؟ اب پہلے جہاز آ ہی نہیں رہا, جہاز ہی نہیں آ رہے آپ کے پاس, کوئی ٹیکس نہیں آپ لے رہے, بلکہ آپ کے ڈکریز ہوئے ہیں شپس, 73 سے 11 پہ آ گئے ہیں آپ. تو جب آپ ٹیکس فری کریں گے تو اب لوگ آ کے یہاں رجسٹر کروائیں گے. لیکن بڑی اچھی چیز گورنمنٹ آف پاکستان نے, اس موجودہ گورنمنٹ نے رکھی ہے ان کے ساتھ, کہ اب جو وہ رینٹ کی بات ہم کر رہے تھے, جو $5 بلین کی میں نے بات کی ہے, اب ہم جو لوگ ہوں گے جو بھی رجسٹر یہاں کروائیں گے, ان کو جو رینٹ بھی دیں گے وہ لوکل کرنسی میں دیں گے. بہت بڑی چینج ہے, یہ بہت بڑی چینج ہے, فرق ہے. یہ پہلی دفعہ کسی نے آگے توجہ دی ہے سمندر کے اوپر, بلیو اکانومی کے اوپر توجہ دی ہے. اب اس سے تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے. بٹ یہ ایک پالیسی کی ہم نے بات کیا, شپنگ پالیسی کی. درجنوں پالیسیز ہیں جو سمندر سے ریلیٹڈ ہیں, ان تمام پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بڑی ڈیٹیل میں نے اس میں ڈسکس کیا کتاب میں. ڈاکٹر صاحب, ہماری یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ کوئی نیشنل میری ٹائم کوئی پالیسی نہیں ہے ابھی تک, بہت پرانی کوئی چل رہی ہے اوور آل, جس میں تمام ایشوز کا احاطہ کیا جائے. اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ جی, جو پاکستان کی میری ٹائم پالیسی ہے 2002 میں بنی تھی, جی, اور وہ بھی کوئی اس طرح کی گائیڈ لائن آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتی جس سے کوئی انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ ہو. تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک بنائی تھی NMACC, نیشنل میریٹائم کوآرڈینیشن کمیٹی. اچھا جی. انہوں نے کچھ اس پہ کام کیا ہے, بٹ ان ایبسلیوٹ ٹرمز اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں نا پالیسیز بننے کی, تو میں تھوڑا سا سرپرائز آپ کو اور بھی دے دوں. جی. یہ ایک ایسا ہے میری ٹائم انفراسٹرکچر پاکستان میں, یا میری ٹائم افیئرس, جس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک منسٹری نہیں ہے. اچھا جی. ایز اے انویسٹر اگر آپ آج بات کرتے ہیں تو آپ کو مختلف منسٹریوں سے, ڈویژن سے اور اداروں سے NOCs لینا پڑتا ہے. آپ فشنگ کی بات کرتے ہیں تو منسٹری آف فوڈ کے پاس جانا پڑتا ہے, آپ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جانا پڑتا ہے, آپ شپس کی بات کرتے ہیں میریٹائم افیئرس کے پاس جانا, یہ کرتے ہیں تو منسٹری آف ڈیفینس کے پاس جانا. یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو ایک ہونی چاہیے میریٹائم, جس نے سول ایویشن اتھارٹی ہے. میرا خیال ہے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ کام حکومت کی طرف سے شروع ہو رہا ہے, اور وہ جلد وعدہ کر رہے ہیں کہ جلد نیشنل میری ٹائم پالیسی جو ہے نئی وہ اناؤنس کریں گے. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, یہ جو اگنور کیا گیا بلو اکانومی کو, ہمارے سمندری وسائل کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نارملی تو میں اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگنور نہیں کی ہوتی, اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں. تو آپ کی اس پہ کیا رائے؟ دو چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک لیک آف نالج از آلسو کلنگ. اگر آپ کے پاس نالج ہی ہے تو آپ نے کیا پالیسی بنانی ہے. میں ایک بڑی یونیورسٹی یہاں لاہور میں ایک دفعہ لیکچر دینے گیا, اور PhD اسٹوڈنٹس کو میں لیکچر دے رہا تھا. تو ڈیورنگ دی لیکچر میں نے ایسے ہی پوچھا کہ بتائیں گوادر پورٹ کہاں ہے, آپ بتائیں گوادر پورٹ کہاں ہے, آپ بتائیں گوادر پورٹ کہاں ہے. تو سب کا جواب تھا کہ یہ کراچی میں ہے. تو میں نے پوچھا کراچی میں کیوں ہے, تو سب بچوں نے کہا کہ سمندر تو صرف کراچی میں پاکستان میں, اس کے علاوہ تو سمندر نہیں ہے. تو یہ وہ یونیورسٹی ہے جو بریڈنگ گراؤنڈز ہے بیوروکریٹس کو پروڈیوس کرنے کا. میجر چنک یہاں سے نکلتا ہے یونیورسٹی سے. بالکل. اگر ہمارے نوجوان جن کا نالج سمندر کے بارے میں اتنا ہے کہ ان کو گوادر پورٹ نہیں پتہ, تو کل کو جب وہ ڈیسیژن میکر والی سیٹس پہ آ کے بیٹھیں گے, یہ پالیسی میکنگ میں آئیں گے, تو انہوں نے کیا ڈیسیژن. مطلب آپ کے خیال میں بڑی وجہ اس کی اگنورنس ہے, اویئرنیس نہیں ہے, ہمیں بالکل اویئرنیس نہیں ہے. اور اویئرنیس کیسے کریٹ کرنی ہے, میں نے اس میں 3 پرانگ اسٹریٹجی بڑی ڈیٹیل سے بیان کی ہے. اچھا جی. اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو نالج جو ہونا چاہیے وہ یونیورسٹی لیول پہ, کالج لیول پہ, اسکول لیول پہ, وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اور فیکلٹی ممبرس کو بھی بڑی ڈیٹیل سے پتہ ہونی چاہیے چیزیں. تو اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے, اور ریسرچ ان ٹاپکس پہ یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے. بالکل, یونیورسٹیز کا رول تو بڑا منیمم نہیں کریں گی. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں, ان کی اسپیشل ہدایات ہیں کہ ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں اس یونیورسٹی میں. اکنامک ایشوز پہ, اکنامک ایشو پہ بھی آپ کریں. اور جو ہمارے ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری, انہوں نے تو یہاں اس پہ بلو اکانومی پہ ایک ڈپارٹمنٹ کیا یونیورسٹی میں بنائیں, اس پہ کام کریں, اسٹوڈنٹس کے ریسرچ کروائیں. بڑی اہم بات ہے. ناظرین, ڈاکٹر ساجد محمود صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کا, ابھی لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے بلو اکانومی پہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ جو 2 پارٹ آپ نے بتائے بلو اکانومی کے حوالے سے. جی میں 3 پرانگ اسٹریٹجی کی بات آپ سے کر رہا تھا. پہلا ایلیمنٹ تو میں نے آپ سے بتا دیا, ریسرچ کی بات ہم نے کی ہے. اسٹوڈنٹس کو فیکلٹی کو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے, جو کہ ہماری یونیورسٹیاں نارملی اگنور کر رہی ہیں. اس ایشو پہ کوئی خصوصی کام نہیں ہو رہا جب تک کہ میری اسٹڈی ہے. بالکل ایسا ہے. لیکن منہاج یونیورسٹی میں ہم نے بلو اکانومی پہ سی پیک پہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو اس پہ ریسرچ شروع کر دیے. دوسرا جو اس کا ہے نا, ہم بات کرتے ہیں لیک آف اویئرنیس کی, وہ میڈیا کا بھی رول ہے. میرا خیال میڈیا کو اب وقت آ گیا ہے کہ پوری نیشن کو تیار کریں اس کے لیے, اس پہ ڈبیٹس کریں, اس پہ پروگرامز کریں اور بتائیں ہماری نیشن کو بلو اکانومی ہے کیا اور سمندر سے کیا بینیفٹس ہم اکرو کر سکتے ہیں. اس سے جب اویئرنیس جنریٹ ہوگی تو پھر ہم تیسرے ایلیمنٹ کی طرف جائیں گے. جو اس کا 3rd ایلیمنٹ ہے میرے اس کا, وہ ہے پالیسی میکرز. اگر پالیسی میکرز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سی پالیسی بنانی اور کیا کیا ہم نے کام کرنا ہے, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. اور فشرمین کمیونٹی جو ہے سمندر میں جو فشنگ کرتے ہیں, وہ اگر آپ جائیں ادھر جا کے بابا ولیج یا مبارک ولیج میں ان کا حال دیکھیں, وہ بچے ان کے بوٹ میں ہی پیدا ہوتے ہیں, بوٹ میں ہی بڑے ہوتے ہیں, بوٹ میں ساری عمر اپنی گزار دیتے ہیں, کشتی میں. ان کی پالیسیز اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے بابو بنائیں گے, ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے پالیسی, تو ان بچوں نے کیا اس سے فائدہ حاصل, کبھی بھی وہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ. ان کو کنسلٹ کر کے, ان سے مل کے, ان کی پرابلم سننے کے بعد پالیسی بنانی چاہیے جو ان کو بینیفٹ ہو, جو ان کو جس سے فائدہ پہنچے. اور آئسولیشن میں بنی ہوئی پالیسیز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. بڑی وجہ کیا کوئی سیاسی رول بھی ہوتا ہے لوگوں کا؟ جی ویسٹیج انٹرسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے, بٹ بیسک ریزن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ اگنورنس ہے. ایک تو میں نے آپ کو یہ اگنورنس انڈیکیٹ کر دیا. دوسرا جو میں نے اس کا کنکلوڈ کیا نا بک کو, وہ یہ کیا کہ ایز اے نیشن ول ہی نہیں ہے ہمارے اندر. وی ڈونٹ ہیو دی ول ٹو ڈو. تو جب تک ول نہ آپ کے اندر ہو, دیکھیں میں اگر آپ کو کہوں کہ جی میں نے 2 شپ خریدنے ہیں, یہ میں نے یہ کام کرنا ہے, آپ آبجیکشن لگا کے اس کو فائل کو ایک منسٹری سے دوسری سے تیسری سے چوتھے ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے رہتے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ اس پہ نہیں ہو رہی. یعنی ایز اے نیشن ول ہی نہیں ہے ہماری سمندر میں کام کرنے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ول کو اور پھر اویئرنیس. ڈاکٹر صاحب آپ سمندروں کے محافظ کے طور پہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں, یہ بتائیے کہ کس طرح سے ہیومن سمگلنگ, ہیومن ٹریفکنگ اور سمگلنگ ہو جاتی ہے سمندر سے؟ دیکھیں اس کتاب کے نا 2 پورشن ہیں. ایک پورشن پہ تو ہم نے تمام پوٹینشیل کی بات کی ہے کہ کیا کیا پوٹینشیلس ہیں وہاں پہ, جس میں ہم نے شپ میکنگ کی, شپ بریکنگ کی, پورٹ انفراسٹرکچرز کی, ہاربرز کی, فشنگ کی, فشریز کی, یا جو شپس کی موومنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ان کی PNSC کی, KPT کی, پورٹ قاسم کی, ان تمام اداروں کی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. جو اس کتاب کا دوسرا پورشن ہے اس میں ہم نے چیلنجز کی بات کی ہے کہ سمندر میں کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں. جو ہیومن سمگلنگ اور ڈرگ ٹریفکنگ اور جو تیسری پائریسی ہے. پائریسی کی اگر آپ بات کریں تو صدیوں پرانا ہے, جہاں بھی جو کہتے تھے نا بحری قزاق, وہ آپ نے بڑا بچپن سے سنا ہوگا. تو اب یہ جو ہمارا ایریا ہے جس پہ صومالیہ کے قریب, یہاں کافی ہاٹ تھے یہ اسپاٹ. یہ 2010, 11, 12 کافی ہاٹ ایئرز رہی ہیں یہ 3-4 سال, بٹ اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. اسی طرح 79 میں جب یہ افغانستان نے اٹیک کیا تھا, افغانستان کے اوپر جب انہوں نے انویڈ کیا تھا رشینز نے, تو اس وقت سے پھر یہ ہیومن سمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا دوسرا ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے کہ جو غریب ملک ہیں, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ایون ایران, بہت سارے ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ملک ہیں, ایون سینٹرل ایشین اسٹیٹ, یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ مائگریٹ ہو کے یا تو وہ جانا چاہ رہے ہیں گلف اسٹیٹس میں یا وہ یورپین کنٹریز. اب بہتر مستقبل کے لیے کہیں نہ کہیں وہ موو کرتے رہتے ہیں. سوال میرا یہ تھا کہ اگر تو کوئی مچھیرے ہندوستان کے کہیں انٹروڈ کر جائیں تو آپ فوراً پکڑ لیتے ہیں, ہمارے لوگوں کو وہ پکڑ لیتے ہیں, تو اتنے آپ ویجیلنٹ ہوتے ہیں, لیکن جب یہ سمگلر اور باقی ہیومن ٹریفکنگ یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے جب آپ بالکل کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے. پاکستان کا جو ٹوٹل علاقہ ہے سمندر میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے 290,000 اسکوائر کلومیٹر.
جی اور اس کی جو 1000 مائل کی وہ کوسٹل لائن کی کوسٹ لائن بھی ہے, اس کے چپے چپے کی حفاظت کی جا سکتی ہے, کر رہے ہیں ہم. تو کوئی بھی نارکو ڈرگس گزرتی ہے وہاں سے, کوئی اسمگلرز گزرتے ہیں یا ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ. بٹ جس طرح لینڈ پہ ہم کرتے ہیں, جس طرح یہ پکڑے جاتے ہیں اس طرح وہ بھی نئے نئے طریقے بناتے ہیں. اب اگر وہ کنٹینر میں بند کر کے بندے اسمگلر کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں آدھے بندے تو بچے بیچارے کنٹینر میں ہی مر جاتے ہیں, اور جو بچ جاتے ہیں وہ پھر جا کے جس کنٹری میں بھی وہ لینڈ کرتے ہیں ان کی کوسٹ گارڈ ان کو مار دیتی ہے. تو اٹ از ویری ریئر, بہت چند لوگ خوش قسمت ہے جو کسی نہ کسی بارڈر پہ یا کسی نہ کسی کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں. ادروائز یا تو یہیں پکڑے جاتے ہیں یا پھر وہ راستے میں دم توڑ جاتے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں, بہت ساروں کو ایز اے فشر مین بوٹس میں بٹھا کے فشنگ کے لیے پریٹینڈ وہ یہ کر رہے تھے کہ فشر مین ہے یہ, اور ان کو کسی نہ کسی آئی لینڈ پہ اتار دیا جاتا ہے. اب پاکستان کے اپنے ایریے میں بھی کستولا آئی لینڈ ہے, گاؤں کے بچوں کو بٹھا کے پہلے کراچی لے جاتے ہیں, کراچی سے فشنگ بوٹ میں بٹھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جی آپ کو گریس یونان پہنچا دیں گے. وہ پتہ لگا استولا جو آئی لینڈ ہے وہاں جا کے اتار دیا. تو پاکستان نیوی کے جو شپس ہر وقت سمندر میں رہتے ہیں تو بہت دفعہ ان بچوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں واپس. تو پاکستان نیوی کی, پاکستان کوسٹ گارڈ کی, ان کی پرائم ڈیوٹی ہے جو ایریا کی سرویلنس کرتے ہیں, یہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے, کسی کو موو نہیں کرنے دیتے, اور 99% جو ہیں یہ پکڑے جاتے ہیں سارے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے ملکوں کی فش انڈسٹری پہ بڑا سارا انحصار ہے, ہماری کیا صورتحال ہے؟ جو ہمارے ایریا کی پوٹینشیل ہے وہ تو ہے کہ ہم کوئی 3 to 4 بلین US$ کی فش ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, یہ ہماری پوٹینشیل ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت 350 سے لے کے 400 ملین تک ہم فش ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو کہ ½ بلین بھی نہیں ہے. اب اس کے ریزنز ہیں, ریزنز یہ ہیں کہ وہ ہم اس میں کیوں نہیں فلورش کر سکے. لیک آف ایجوکیشن. ہماری جو فشرمین کمیونٹی ہے بالکل بیچارے سادہ لوگ ہیں, ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ماڈرن بوٹس بھی نہیں ہیں, ماڈرن بوٹس بھی نہیں ہیں. اور یو ول بی سرپرائز کہ ایک دفعہ تو یورپین یونین نے پاکستان پہ بین بھی لگا دیا کہ پاکستان کی جو بوٹس ہیں نہ تو وہ ماڈرنائز ہیں ایز پر یورپین اسٹینڈرڈ, اور دوسرے ہائیجینک کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کچھ بورڈس کو امپروو کر کے ایز اے رول ماڈل ان سے لے کے سارا ٹھیک کر کے وہ بین تو کھل گیا اب دوبارہ, بٹ اسٹل بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. نیا اکوپمنٹ خریدنے کی ضرورت ہے, نئی بوٹس خریدنے کی ضرورت ہے, فریزنگ پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے. پھر ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے ایک چیز. دیکھیں جب تک ویلیو ایڈیشن کر کے ٹن پیک کر کے آپ باہر نہیں بیچیں گے چیزیں تو وہ اس کی ویلیو وہ نہیں رہے گی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ آج بھی سادہ اور پرانا طریقہ کہ اپنے فش پکڑی, سمندر کے کنارے نمک لگا کے اس کو خشک کر لیا اور باہر بھیجنے کی کوشش کی. کچھ ابھی لکی ہے انڈسٹری جو اس کو ٹن پیکنگ کر رہی ہے, بٹ اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتری آ جائے. کرنے کی ضرورت. ڈاکٹر صاحب آئل کے جو ریسورسز ہیں وہ ہم کس طرح سے اپنے جو اویلیبل ہیں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو سمندر کے خزانے ہیں اس میں ایک میجر خزانہ آپ کو آئل اینڈ گیس کا بھی ہے. وہ جو DCL پاکستان میں کام کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے لینڈ کے اوپر 725 اٹیمپٹس ہم کر چکے ہیں لینڈ پہ, اور بہت سارے سکسیس سٹوریز بھی ہیں ہمارے پاس لینڈ پہ. بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ مجھ سے سمندر میں پوچھیں تو ابھی تک صرف 16 دفعہ اٹیمپٹ کی گئی تھی, اور 17ویں دفعہ جو لاسٹ اس گورنمنٹ نے آ کے کی ہے کوشش تو اس میں کافی سکسیس بھی تھی. بٹ وہ جب وہ ڈرلنگ کر رہے تھے وہ نیچے ایک راک نکل آئی, پھر اس کی وجہ سے اس کو ابنڈن کر دیا گیا. بٹ فیوچر میں جب بھی اس میں فردر اٹیمپٹس کریں گے تو اس پہ نکل آئے گا آئل اینڈ گیس. ایوری ون از ویری ہوپ فل. کرنے کی یہ ہے کام کہ جس طرح ہم نے لینڈ پہ بہت زیادہ اٹیمپٹ کیا, بہت زیادہ تلاش کیا گیس اور آئل کو, اسی طرح اسی ریشو سے ہمیں سمندر پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اس میں بھی بار بار ہمیں آئل اینڈ گیس پہ ڈرلنگ کرنی چاہیے اور یہاں سے نکالنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب چائنا کی طرف آتے ہیں, جہاں سی پیک چونکہ جی کیا محسوس آپ کرتے ہیں, آپ کی کیا تجزیہ ہے بلو اکانومی سے, جو سی پیک ہے ہمیں کس قدر ہمارے لیے فوائد لے کے آئے گا؟ دیکھیں سی پیک از اے گیم چینجر. یہ آپ نے سنا ہوگا, ہر بندہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, اس کے انرجی کے پروجیکٹس بھی ہیں, اس میں روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بھی ہیں, اس میں موٹر ویز کے بھی ہیں, اس میں جو ٹیکس فری زونز بن جی ان پہ تو بڑی ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن بلو اکانومی کے حوالے سے کتنے کیا فوائد ہمیں کیا ملنے والے ہیں اور چائنا کے
جو ضرورت ہے وہ تو سمجھ آتی ہے. دیکھیں جب ہم نے موٹر وے کی ڈبیٹ سٹارٹ کی پاکستان میں تو جنرلی ایک موٹر وے کی ہوئی, پھر ہم نے کہا نہیں جی ایسٹرن روٹ بنے گا, ایک ویسٹرن روٹ بنے گا, اس پہ کافی ڈبیٹ ہوئی, ایون اے پی سی آل پارٹی کانفرنس بھی اس کے اوپر ہوئی, اور پھر ہم 3 موٹر ویز کے اوپر آ کے متحد ہو گئے کہ جی 3 ہونے چاہیے. یہ سٹارٹ کاشگر سے ہو رہا ہے اور اس نے ٹرمینیٹ آ کے گوادر پہ ہونا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں جو شپس ہیں انہوں نے گوادر سے آگے بھی چلنا ہے, ظاہر ہے. تو ہمیں بلو اکانومی پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور میری ٹائم انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پہ بھی بات کرنی چاہیے. اس طرح میں نے پہلے کہا ایک پورٹ نہیں کئی پورٹس بننے کی ضرورت ہے وہاں پہ, نمبر 1. نمبر 2, یہ ذرا کنسیپٹ آج یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ جو پورٹ پہ آ کے کنٹینر شپس ہیں وہ کنٹینر جب اتریں گے وہ کیسے ٹریول کریں گے. جی ہاں, بہت اہم سوال. 3 طرح کے کنٹینرس ہوتے ہیں, شپس جو ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں سمال سائز کے, ایک ہوتے ہیں میڈیم سائز کے, اور ایک ہوتے ہیں لارج سائز کے. اب جو سمال سائز کا کنٹینر شپ ہے اس کے اوپر تقریباً ہوتے ہیں 12,000 سے 13,000 کنٹینرس. 1 کنٹینر مین 1 ٹرک. اگر ایک شپ کے اوپر 12,000 ٹرک آ گئے ہیں تو جب وہ موٹر وے پہ چلیں گے تو کتنی لمبی لائن ہوگی. بالکل. اور ایک ٹرک مین کے اس کے اوپر ایک ڈرائیور ہوگا, ایک کنڈکٹر ہوگا, اور اس کے علاوہ اس کا ایک سپر ہوگا, ہیلپر ہوگا. ان لوگوں نے کہیں رکنا بھی ہے, کہیں کھانا بھی کھانا ہے, کہیں ریسٹ بھی کرنی ہے. کتنے ہوٹل میں بنانے کی ضرورت ہے, کتنے ریسٹ ایریا بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کے ریگارڈ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم کر رہے تھے چھوٹے شپ کی بات. اگر میڈیم شپ کی بات کریں گے تو ہم بتا رہے ہیں کوئی 45,000 کنٹینر ہوں گے اس کے اوپر. اگر بڑے شپ کی بات کرتے ہیں 1,00,000 کنٹینر ہوں گے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ 1, 2 یا 3 شپس کی. جب نمبر آف شپس آئیں گے وہاں پہ 40, 50, 60 شپ لگیں گے, ہر شپ پہ اتنے کنٹینر ہوں گے, وہ کیسے ٹریول کریں گے. تو بہت بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس تمام کا جو فائدہ چائنا کو تو ہوگا, چائنا کو تو یہ فائدہ ہوگا کہ آج وہ اگر 25 دن لگاتے ہیں اپنے شپس کو یہاں اسٹیٹ آف ہرمس میں لانے کے لیے تو وہ 10 دن میں آ جائیں گے, تو 15 دن کا ان کو مارجن مل جائے گا. آج جو وہ ان کا ہیوج ایک پیسہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ اس کا ان کا ریڈیوس ہو جائے گا, ان کو متبادل ایک روٹ مل جائے گا, ایک متبادل روٹ مل جائے گا. لیکن پاکستان کو بھی بہت سارے اس کے بینیفٹ ہونے والے ہیں اور یہ واقعی گیم چینجر ہوگا. لیکن اس کو جتنی جلدی ہے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, پالیسیز بھی بن رہی ہیں, میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ہر جگہ سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے. لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز کی اگر آپ بات کریں وہ ذرا سلو ہے, اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 23 مارچ 2003 کو پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب نے افتتاح کیا تھا گوادر پورٹ کا. اس وقت وہاں پہ 3 برتھ بنی ہوئی تھیں, 3 برتھ, یعنی 3 شپ آ کے لگ سکتے تھے وہاں پہ ایٹ اے ٹائم. آج بھی 3 ہی شپس لگ سکتے ہیں, آج بھی 3 ہی برتھ ہیں. اس کو ذرا سا بھی ہم نے پروموٹ نہیں کیا. پلانس ہیں اس کا, ہم نے کہ جانا ہے یہ 20 برتھیں بن جائیں گی, پھر یہ 40 ہو جائیں گی, پھر 2050 تک یہ اور زیادہ برتھس بن جائیں گی. بٹ ارلیئر از بیٹر. جتنی جلدی ہم اس پہ کام شروع کریں گے اتنا بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب سپیک کے گراؤنڈ پہ تو دشمن جو ہیں اوپنلی کرتے ہیں اپوز, انڈیا بھی امریکہ بھی. کیا سی کے اندر جو ہے اس حوالے سے بلو اکانومی کے حوالے سے بھی کوئی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل کی جا سکتی ہیں. ہر وقت وہ دیکھیں پاکستانی قوم بڑی ریزیلینس قوم ہے, ہر وقت چاہتے ہیں یہاں قیاس رہے. اگر یہاں پہ پیس آ جائے گا, امن ہوگا, تو یہاں پہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر گزریں گے. تو یہ لوگوں کو خوف تو ہے. جو ہی یہ گوادر پورٹ کا ہم نے اناؤنس کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا نے کہا ایران کو کہ ہم ایک متبادل پورٹ بنا کے دیتے ہیں, اور چابہار پورٹ انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کر دی وہاں پہ. اور انہوں نے کہا اگر یہ موٹر وے بن رہا تو ہم چابہار سے لے کے وایا افغانستان سینٹرل ایشین تک روڈ بھی بنا کے دیں گے, موٹر وے بھی بنا کے دیں گے. اور اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا. لیکن آج میں اس چینل کی توسط سے یہ ذرا کلیئرٹی دے دوں لوگوں کو کہ گوادر پورٹ کا اور چابہار پورٹ کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی دیر از نو کویسچن کہ وہ اس پائی کی پورٹ بنے. اچھا جی. کیوں نہیں وہ بن سکتی؟ بیکاز وہاں پہ ڈیپ نہیں ہے, ڈیپتھ نہیں ہے. ہماری ڈیپ سی پورٹ ہے, وہ شیلو واٹر پورٹ ہے. ہمارے پاس بڑے شپس آ سکتے ہیں, ان کے پاس چھوٹے, تو وہ بن بھی گئی تو کامیاب نہیں ہوگی. تو جو فیوچر ہے وہ گوادر کا ہے ایک. اور دوسرا آپ نے کہا یہ اینیمیز کیوں کریٹ ہو گئے ہیں, یاد رکھیں الفرڈ مہان نے یہ کہا تھا کہ whosoever will rule on the sea will rule on the land. سمندر پہ جس کا کنٹرول ہوگا
لینڈ پہ بھی اسی کا کنٹرول ہوگا. یہ الفریڈ مہان نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہا, وہ امریکن ایک اسٹریٹجسٹ ہے. اچھا, اب جو سینچری آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایشین سینچری. اب لوگ پیوٹ ایشیا کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم ایشین سینچری کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ایشیا. امریکنز کا بھی فوکس یہاں پہ ہے, چائنیز کا بھی فوکس یہیں پہ ہے, یورپین کا بھی فوکس اسی پہ ہے, جاپان اور آسٹریلیا کا بھی فوکس یہی ہے انڈین اوشن کے اوپر. جب اتنے لوگوں کا یہاں پہ فوکس ہے تو اس کا مطلب دیر از سم پوٹینشیل. تو اس پوٹینشیل پہ ہر بندہ اپنا اپنا شیئر لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو پاکستان کو بھی چاہیے اس سے فائدہ اٹھائے, اور ہمیں اپنے کارڈز جو ہیں اس وقت بڑی عقل مندی سے اور دانش مندی سے کھیلنے کی ضرورت ہے. اب ہم نے چیزوں کو بڑی ڈبیٹ کرنے کے بعد جا کے انفولڈ کرنا ہے تاکہ سکسیس سٹوری اب ہمارے ساتھ رہے, ہم کامیاب ہوں اپنے مشن میں یہاں پہ اس علاقے. ڈاکٹر ساجد محمود صاحب, آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا, میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, آپ نے سنا کہ سی پیک کے حوالے سے بلو اکانومی پہ بھی ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.